بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابو سلمہ اپنے پہلے خاوند کے بیٹوں پر خرچ کروں تو درست ہے یا نہیں، کیونکہ وہ میری بھی اولاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ان پر خرچ کر، تو جو کچھ بھی ان پر خرچ کرے گی اس کا ثواب تجھ کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل اور خالد بن ولید اور عباس بن عبد المطلب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن جمیل یہ شکر نہیں کرتا کہ کل تک تو وہ فقیر تھا، پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اسے مالدار بنا دیا۔ باقی رہے خالد تو ان پر تو تم لوگ ظلم کرتے ہو، انہوں نے تو اپنے زر ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر رکھی ہیں، اور عباس بن عبد المطلب تو وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، اور ان کی زکوٰۃ انہی پر صدقہ ہے، اور اتنا ہی اور انہیں میری طرف سے دینا ہے۔ اس روایت کے مطابق ابو النضدہ نے اپنے والد سے کی، اور ابن اسحاق نے ابو النضدہ سے یہ الفاظ بیان کیے: حی علی و مسلہ و امہا، صدقہ کے لفظ کے بغیر۔ اور ابن جرجہ نے کہا کہ مجھ سے ارجہ سے اسی طرح یہ حدیث بیان کی ہے۔ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے انہیں دیا، پھر انہوں نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیا، یہاں تک کہ جو مال آپ کے پاس تھا اب وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس جو مال و دولت ہو تو میں اسے بچا کر نہیں رکھوں گا، مگر جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ ہی رکھتا ہے، اور جو شخص بے نیاز برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پناہ خیر نہیں ملی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹھ پر جنگل سے اٹھا لائے، پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے، تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے، پھر جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اسے دے یا نہ دے۔ تم میں سے کوئی بھی اگر ضرورت مند ہو تو اپنی رسی لے کر آئے اور لکڑیوں کا گڈھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر رکھ کر لائے اور اسے بیچے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو محفوظ رکھ لے، تو یہ اس سے اچھا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے، اسے وہ دیں یا نہ دیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ میں نے پھر مانگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا۔ میں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے حکیم، یہ دولت بڑی سرسبز اور بہت ہی شیریں ہے، لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھ کر لے تو اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے، اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوگی۔ اس کا حال اس شخص جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم بن اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبعوث کیا ہے،
آپ اس کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا تاکہ اس دنیا ہی سے میں جدا ہو جاؤں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حکیم رضی اللہ عنہ کو ان کا معمول دینے کو بلاتے تو وہ لینے سے انکار کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں ان کا حصہ دینا چاہا تو انہوں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں، میں تمہیں حکیم بن حزم کے معاملے میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کا حق انہیں دینا چاہا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا ہے۔ غرض حکیم بن حزم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی طرح کسی سے بھی کوئی چیز لینے سے ہمیشہ انکاری ہی کرتے رہے جہاں تک کہ وہ وفات پا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مال فی یعنی ملکی آمدنی سے ان کا حصہ ان کو دینا چاہتے تھے مگر انہوں نے وہ بھی نہیں لیا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز عطا فرماتے تو میں عرض کرتا کہ آپ مجھ سے زیادہ محتاج کو دے دیجئے، لیکن ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لے لو، اگر تمہیں کوئی ایسا مال ملے جس پر تمہارا خیال نہ لگا ہوا ہو اور نہ تم نے اسے مانگا ہو تو اسے قبول کر لیا کرو، اور جو نہ ملے تو اس کی پرواہ نہ کرو اور اس کے پیچھے نہ پڑو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔